کیا حلال سینٹر وہی حلالہ کرتے ہیں جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے؟ حلالہ سینٹر محض عیاشی یا پیسے کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے؟ کیا یہ حلالہ واقعی شرعی حلالہ ہے یا حلالہ کی آڑ میں زنا ہے؟ کیا یہ حلالہ عورت کی توہین نہیں؟ کیا یہ مرد کی بے غیرتی نہیں؟ مذہب کی آڑ میں کیسا مکروہ دھندا کیا جاتا ہے؟ مزید تفصیلات جاننے کے لیے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت اب تک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اس کے بعد آج کی جو آیت ہے ایک اور معاشرتی برائی کے بارے میں ہے جس کو حلالہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس طرح بہت سارے لوگوں کے گھر اجاڑے گئے، بہت ساری ہماری بہنوں ماؤں بہنوں کی عزتیں جو ہیں ان کو گزند پہنچائی گئی، اور لوگوں کے گھر جو ہیں وہ پھر ایسے ٹوٹے اس ایک سمجھ لیں کبھی قسم کی رسم سے کہ دوبارہ آباد نہ ہو سکے۔ مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ لوگ اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے سامنا کریں گے، جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے حلالہ سینٹر بنائے ہوئے ہیں وہ کس طرح جسٹیفائی کرتی ہیں اس کو۔ ذرا قرآن کے جو مندرجات ہیں ان پر غور کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ جب اس کو طلاق دی جا چکے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب بندہ ایک دفعہ عورت کو طلاق کا پروسیس مکمل کر دے، 3 طلاقیں ہو جائے، 2 لائف لائن اویل کر لے، اس کے بعد تیسری طلاق ہو جائے اور اس کے بعد اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، حتیٰ تنکیہ زوجہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو وہ بھی اگر اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حدود اللہ کو قائم رکھیں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اب ذرا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ایک دفعہ طلاق دے دے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں۔ مثلا اسی آیت میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس طلاق کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں، حتیٰ تنکیہ زوجہ غیرہا، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ یعنی اگر وہ کسی اور سے نکاح کر لے، فَإِن طَلَّقَهَا، اور پھر وہ اسے طلاق دے دے تو پھر وہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں اگر حتیٰ اذا تنکیہ زوجہ غیرہ ہوتا، اذا کا لفظ بیچ میں آ جاتا اگر، تو پھر یہ ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ چاہے وہ نکاح کر لے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں چونکہ پریپوزیشن نہیں ہے اس لیے حتیٰ تنکیہ زوجہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری زوج سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور وہ پھر اسے طلاق دے دے، یعنی کہ جب وہ دوسرے سے نکاح کرے گی تو پھر وہی طلاق کا پروسیس جو ہے وہ پورا ہوگا 2 لائف سیونگ اپرچونٹیز کا، 2 لائف لائنز کا، اور پھر وہ تیسرا پروسیس، اور یا وہ خامند جو ہے وہ مر جائے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد وہ عدت کاٹ کے تو وہ پہلے کی طرف جا سکتی ہے۔ حلالہ کا کنسیپٹ جو بنایا گیا وہ یہ کہ جناب پری پلان کر کے اگر حلالے کے لیے کوئی نکاح کیا جائے تو وہ زنا سے زیادہ بڑا جرم ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی گئی ہے ان لوگوں کے کہ جو پری پلان کر کے۔ یہ حادثاتی طور پر ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کو طلاق ہو گئی، اس نے دوسرے خاوند سے شادی کی، اور شادی کے بعد پھر ان کی نہیں بنی، اور انہوں نے وہ پورا یہ سارا گزارا، اور نیت میں یہ شامل نہیں تھا کہ میں یہ شادی صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے پہ پہلا خاوند حلال ہو جائے، یہ نیت میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ سارے کا سارا پروسیس زنا میں بدل جائے گا۔ اس کی کسی قسم کی کوئی توجیہ جو ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ انتہائی بے غیرتی، بے شرمی کا عمل ہے۔ جو کوئی بھی اس پہ فتویٰ دیتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے، اور اللہ ان سے خود پوچھے گا کہ انہوں نے حدود اللہ کا مذاق اڑایا ہے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ ورنہ پری پلان کر کے آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک طلاق ہو گئی، اب اس پہ دونوں میاں بیوی پچھتائے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا،
تو یہ پچھتانے والی صورتحال پیدا ہوتی ہی نہیں، کیونکہ آپ کے پاس زندگی میں 2 لائف لائنز ہیں اور تیسری پھر طلاق ہے۔ اٹ از اے لینتھی پروسیس، 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ آپ کو، یعنی 2 مواقع ہیں اور تیسرا آپ کے پاس پتہ ہے آپ کو کہ اب میرے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، لہذا میں نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر یہ مروجہ طریقہ جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترویج کیا تھا، اگر اس کو نافذ رکھا جائے اور اسی کے مطابق معاملات انجام دیے جائیں، تو پھر طلاق اس وقت جا کے ہوگی جب دونوں ایک دوسرے سے بر چکے ہوں گے اور کسی قسم کی سیٹلمنٹ کی کوئی چانس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر کوئی سیٹلمنٹ کا چانس ہے تو پہلے پہ ہو جائے گی، پھر دوسرے پہ ہو جائے گی۔ یہ جو ہے نا، یہ خوبصورتی ہے۔ اب اگر طلاق ہو گئی تو اس کے بعد یہ سوچ کر کہ میں پہلے سے رجوع کر لوں، میں ایک بندے سے نکاح کر لیتی ہوں، وہ بندہ اس کے ساتھ آپ طے کر لیتے ہیں، جو طریقہ کار انہوں نے بنایا ہوا ہے، انتہائی لعنتی طریقہ کار، کہ آپ ایک بندے کے ساتھ طے کر لیتے ہیں کہ جی آپ نکاح کر لیں اور آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ آپ 1 رات گزارنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ صریحاً جو ہے زنا ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بات کہنا کہ ہاں یہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ڈیولپ ہو گئی کہ ایک عورت نے دوسرے بندے سے نکاح کیا، اب اس کے ساتھ اس کی نہیں بنی، طلاق کا پروسیس پورا ہوا، اسی طرح 2 لائف جو ہے سیونگ لائن وہ انہوں نے استعمال کر لی، یا پہلی پہ طلاق ہوئی اور رجوع نہیں ہو سکا، اور نیت میں یہ نہیں تھا، نیت میں یہی تھا کہ میں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تو پھر جا کے وہ دوسرے خامند کے ساتھ دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا، پہلے خامند کے ساتھ۔ اچھا جی، اب اللہ نے اسی لیے یہاں کہا این یقیم حدود اللہ، کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی حدود کو برقرار رکھو، اور پھر یہاں تنبیہ کے انداز میں فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یبینہما لِقَوْمٍ یعلمون، یہ اللہ کی حدود کیا ہیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اللہ کی حدود جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک ہائی وولٹیج کرنٹ کا تار ہے، جو کہ یہ ٹیبل ہے، تو اس کی اس باؤنڈری کے قریب جو ہے نا جی، وہ اس کی باؤنڈری کے اوپر بالکل ہائی وولٹیج تار لگا ہوا ہے۔ اب اگر آپ اس باؤنڈری کے قریب رہیں گے تو یہ چانسز ہے کہ کسی بھی وقت آپ کا کوئی حصہ اس ہائی وولٹیج سے ٹکرا جائے گا اور آپ جل کر بسم ہو جائیں گے۔ یہی اللہ کی حدود ہے۔ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، دور ہی ان سے رہنا چاہیے۔ مثلا وہ ہائی وولٹیج کا جو ہے کرنٹ والا تار وہ یہاں لگا ہوا ہے، تو جو یہاں بندہ واک کرے گا اس کے پاس میکسیمم چانسز ہیں کہ وہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس عقل مندی کا تقاضا ہے کہ یہاں پر واک کی جائے، یہاں چلا جائے۔ یہ کنسیپٹ ہے حدود اللہ کا۔ حدود اللہ کے جہاں پہ شروع ہوتی ہیں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے کہ مبادہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جائے اور اللہ کی حد جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اللہ کی حد ٹوٹ جائے تو بہت بڑا نقصان ہے، جو کہ ابدی نقصان ہے انسان کا۔ اچھا، اب میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں جس سے آپ کو واضح ہوگا کہ حلالہ جو ہے نا جی، وہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں جو ترتیبات ہیں زندگی کی، اس میں حلالہ کی شریعت یہ ہے کہ اگر تو پری پلاننگ سے کیا جائے تو ایسے لوگوں کے ملعون ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے، یہ ہے 1448 نمبر کے اوپر، جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والی دونوں پر لعنت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک شخص نے جناب عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تیسری طلاق فائنل ہو گئی، اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کے کہے از خود اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے دوبارہ حلال ہو جائے، تو کیا یہ نکاح صحیح ہو گیا؟ کیس لا سمجھیے گا، یہ بالکل کیس لا کی طرح میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق فائنل ہو گئی، تیسری طلاق فائنل ہو گئی۔ اب اس کا ایک بھائی ہے، اس نے اپنے بھائی سے پوچھے بغیر، یعنی یہ ذرا کیس لا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھیے گا کہ ایک شخص کی بیوی کو طلاق ہو گئی، طلاق فائنلٹی اختیار کر گئی، اس شخص کے جس شخص نے طلاق دی تھی اس کے بھائی نے
اپنے بھائی سے باہم مشورہ ہوئے بغیر عورت سے نکاح کر لیا کہ میں اس سے نکاح کر کے تو پھر اس کو طلاق دے دیتا ہوں، یعنی حلالہ کر لیتا ہوں، تو تاکہ یہ میرے بھائی پر، پہلے بھائی پر جس نے طلاق دی ہے، دوبارہ حلال ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جس بندے نے پہلے طلاق دی ہے وہ مشورے میں شامل نہیں، وہ پلاننگ میں شامل نہیں، اس کا دوسرا بھائی اس نیت کے ساتھ کہ میرے بھائی کا گھر دوبارہ بس جائے، اس سے مشورہ کیے بغیر اس عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور پھر اس کو طلاق دے دیتا ہے حلالہ کرنے کے بعد۔ حلالہ کے مدرجات میں انہوں نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ خالی نکاح نہیں کرنا بلکہ انٹر کورس بھی ہونا چاہیے، یہ مینڈیٹری ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی 1 رات کے لیے رکھیں یا 2 رات کے لیے، اس کے دوران انٹر کورس بھی مینڈیٹری ہے، تو پھر یہ دیکھ لیں یہ کتنی بے حیائی اور فحاشی والا کام ہے۔ تو اس بھائی نے جب یہ کیا تو پوچھا گیا عبداللہ بن عمر سے کہ کیا یہ نکاح صحیح ہے؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، ہم اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی زنا میں شمار کرتے ہیں، نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جناب ریفرنس ہے اس کا مستدرک الحاکم، یہ 199 نمبر حدیث ہے، اور اس کی سندیں جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس پہ تسلی کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ دیکھیں اب اس میں وہ بندہ بھی شامل نہیں ہے، لیکن جو حلالہ کر رہا ہے اس کی نیت یہ ہے، اس کی پلاننگ، اس کا پہلا شور شامل نہیں ہے مشورے میں، کہ وہ نہیں چاہتا یعنی کہ حلالہ ہو، لیکن بھائی کی مخلصی میں یہ کر رہا ہے کہ چلو میں اسے نکاح کر کے 1 رات کے لیے رکھ کے تو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میرا بھائی دوبارہ اس سے نکاح کر سکے۔ تو عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اس کو زنا قرار دیا، ٹھیک ہے، اور اس نکاح کو فسق قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے نا جی یہ طبری کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ امیر المومنین جناب عمر ابن الخطاب سلام اللہ علیہ و رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کا حلالہ کرے گا، جان بوجھ کر پری پلاننگ کے ساتھ نکاح کر کے اور پھر انٹرکورس کر کے چھوڑے گا، تو میں اس پر زنا کی حد لگاؤں گا اور رجم کروں گا، اس کو یعنی سزائے موت دوں گا۔ یہ امیر المومنین جناب عمر ابن الخطاب کا فتویٰ ہے، اور یہ جناب الطبری میں موجود ہے۔ اب جو لوگ صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں اور حلالے کو بھی جائز کہتے ہیں، وہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ وہ ان کی عقل زیادہ ہے یا امیر المومنین عمر ابن الخطاب سلام اللہ علیہ کی جو عقل ہے وہ ان سے زیادہ ہے۔ یہ جناب عمر ابن الخطاب کا فتویٰ ہے کہ ان پر زنا کی حد لگائی جائے گی اور انہیں رجم کیا جائے گا، یعنی سزائے موت دی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر وضاحت اور قرآن کیا کرے، اس سے بڑھ کر وضاحت حدیث اور کیا کرے۔ ہاں اگر یہ بندھن ٹوٹ جائے تو پھر کسی کے ورگلاوے میں نہ آئیے گا، کسی کے پھنسانے میں نہ آئیے گا۔ کوئی آپ کو جتنے مرضی فتوے دیتا پھرے، یہ آپ کی عزت، ایک عورت کی عزت کی، ایک عورت کی غیرت کی، ایک عورت کی عزت نفس کی، یہ توہین ہے کہ اس کو 1 رات کے لیے استعمال کرنے کے لیے کسی مرد کو دے دیا جائے، اس لیے کہ تاکہ اس کا پچھلا ریلیشن اس پر بحال ہو جائے۔ اسلام کبھی اس طرح کا ظلم نہیں کر سکتا، اللہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ شریحاً شیطانی عمل ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے شرمی ہے، اس سے بڑے الفاظ میں نہیں کہہ سکتا۔ اور سیدنا عمر ابن الخطاب نے اس کو زنا اور قابل رجم قرار دیا ہے۔ اگر کہیں بات آپ کی ختم ہو جائے تو پھر آپ اگلے نکاح کی طرف جائیں تو اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔